اور ہوا یہ کہ کیس چل رہا تھا اور یہ عدالت میں کیا اس نے. یہ تو پھر پورے معاشرے کو خراب کرنے والا جرم ہے. ہنی ٹریپ کرنے کی کہانی تھی اور پورا منشیات کا بہت سیریس مقدمہ تھا. اس کو یہ تسلی ہو گئی مجرم کو کہ یہ بھی شامل کر لیں. متروکہ وقف املاک بورڈ، آسان لفظوں میں السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مجرم نے جج کو جوتا مار دیا اور مجرم کو سزا کتنی ملی ہے اس پر بات کریں گے. اور لال حویلی میں آپریشن شروع ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک، دیکھیے لال حویلی کا آپریشن پہلے اس کی بات کرنے یا پہلے جو مجرم نے جج کو جوتا مارا اس کی؟ مجرم نے جج کو جوتا مارا ہے. آپ کا جوتے میں انٹرسٹ زیادہ ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. یہ کراچی میں واقعہ پیش آیا اور منشیات کی خرید و فروخت کا یہ مجرم تھا. تو اس نے جو ہے وہ جج صاحب کو جوتا دے مارا. اور ہوا یہ کہ کیس چل رہا تھا اور یہ عدالت میں کیا اس نے. تو وہاں پر ہوا یہ کہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور عدالت لگی ہوئی تھی. تو یہ ہیں جج عبدالحفیظ لاشاری. ان کی عدالت میں کرمنل ٹرائل کورٹ ضلع وسطی، تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج عبدالحفیظ لاشاری، ان کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا. اور اس نے جو ہے وہ اپنا جوتا باقاعدہ مطلب ایسے اتارا اور اتار کے جج صاحب کو پھینک کے دے مارا. لیکن جج صاحب کو جوتا لگا نہیں. جج صاحب کو جوتا لگا نہیں. اس پہ بعض لوگ جو ہے وہ، چونکہ ہمارے یہاں ہر طرف کا ایکسٹریمسٹ، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایکسٹریمزم ہے، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی نہیں لگا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں فارچونیٹلی نہیں لگا. تو جو خیر رپورٹنگ ہوئی ہے اس کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خوش قسمتی سے جج صاحب کو جوتا جو ہے وہ لگا نہیں ہے. تو یہ جو مجرم صاحب ہیں، انہوں نے جوتا مارا اور جوتا مارنے کے بعد کہا کہ اب مجھے سزا دو. دیکھیے یہ جو منشیات والا معاملہ بہت سیریس معاملہ ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں تو اس پر ملتی ہے سزائے موت، اس سے کم سزا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو پھر پورے معاشرے کو خراب کرنے والا جرم ہے. ہمارے ہاں بعض جرائم جو ہیں ان کے معاملے میں بڑا ایزی، اس طرح کے جرائم کو بھی ہم بہت ایزی اور ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہے. تو یہ جو مجرم ہے، آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو مرحوم جج ارشد ملک میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنانے والے، وہ جن کا اسٹنگ آپریشن کیا تھا ناصر بٹ نے، اور مریم نے ویڈیو چلائی تھی اور کہا تھا دیکھیں جی نواز شریف کی سچائی، نواز شریف سرخرو. ایک تو یہ سرخرو بہت ہو جاتے ہیں، بٹ ہیں ویسے بھی تو ذرا گورے چٹے ہوتے ہیں، تو چہرہ جو ان کا وہ سرخ ہو جاتا ہے جگہ جگہ، ذرا سی دھوپ میں بھی آئے تو سرخ ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس میں کیا ہوا تھا، ان کو ملتان میں یہ تھے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایک مقدمے میں ان کے سامنے اس وقت ایک مجرم لایا گیا اور اس مجرم کو جو ہے وہ انہوں نے سزا سنا دی. اچھا، جج صاحب نے سزا سنائی اور ان کے پاس جو ہے اس مجرم کا جو بھائی تھا اس کا نام تھا طارق. یہ ہے ارلی 2003 کی بات. تو اس نے یہ کیا کہ جج صاحب کو، ارشد ملک صاحب کو، اس نے ہنی ٹریپ کیا. یعنی اس نے جج صاحب کو یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ میں اس مجرم کا بھائی ہوں، اور اس نے جج صاحب کو کہیں الجھایا، اور الجھانے کے بعد جج صاحب کو پھنسانے کے بعد اس نے جج صاحب کی وہ ویڈیو بنا کے جج صاحب کو دکھایا کہ میرا بھائی آپ کی عدالت میں، اور جج صاحب نے پھر اس کو بعد میں بری کر دیا تھا. یہ ہوا تھا. یہ پوری اسٹوری ملتان سے جو ہے ایک رپورٹر ہیں شیخ افتخار، انہوں نے بھی، اور اس کے علاوہ عمران میر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے، آپ نیوز نے جو کھلتے ہی فوری طور پہ بند ہو گیا تھا، وہاں پہ یہ پوری اسٹوری کی تھی. تو یہ جو ہے ہنی ٹریپ کرنے کی کہانی تھی اور پورا منشیات کا بہت سیریس مقدمہ تھا. لیکن وہاں جو ہے وہ ایسے چھوڑ گیا تھا بندہ. یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے اتنی سیریس سزائیں نہیں ہوتی، دنیا بھر میں ہوتی ہیں. تو اس کو یہ سزا ملے گی یہ طے تھا. میری کچھ رپورٹر دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اس کے خلاف پکا کیس تھا، سزا ملنی تھی اس کو. جب بھی اس نے جوتا مارا کہ اب مجھے سزا دے دو، تسلی بھی کر لوں میں اپنی مجرم نے کہ یہ جو سزا دے رہا ہے. اب وہ تو ایک ہوتا ہے نا پڑھا لکھا شخص جو یا تمیزدار، جس سے غلطی سے کچھ ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دیں، میں رحم کی اپیل کرتا ہوں. یا یہ کہ میں نے نہیں کیا، یہ تو یہ تھا کہ میں نے کیا ہے، اس نے مارا جوتا اور کہنے لگا اب دو سزا. تو جج صاحب نے اس کو اس جرم کی سزا جو ہے وہ دی ہے 6 مہینے قید، اور اس کے ساتھ جرمانہ کیا ہے 1000 روپے جرمانہ. ابھی اگر اس طرح کی سزائیں دیں گے، جیسے ہمارے یہاں ٹریفک کے بھی جو وائلیشنز ہیں،
ان کے بہت چھوٹے چھوٹے سے جرمانے ہیں. اب ٹریفک وائلیشن کے نتیجے میں کسی کی جان جا سکتی ہے. دنیا بھر میں اس پر جو جرمانے ہوتے ہیں وہ پاکستانی لاکھوں روپے کے برابر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 500 روپے کا چالان, کیونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے نا, اس کی سزا بھی پھر اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اب 1000 تاکہ رکے, ایگزیکٹلی تاکہ رکے, یہ سلسلہ رکے. اب جج صاحب نے جو ہے وہ 1000 روپے اس کو اس والے جرم کی, جو جج کو جوتا مارنے کی, جو 1000 روپے اس کا جرمانہ کیا اور 6 مہینے قید کر دی. اب یہ شخص اریسٹڈ ہے, اس کو جو بھی سزا ملے گی اس میں ہوگا یہ کہ جس دن سے اریسٹڈ ہے اس دن سے اس کے وہ ڈیز کاؤنٹ ہوں گے. فرض کریں اس کو اس کے جرم میں 10 سال کی سزا مل جاتی ہے, تو اگر یہ سال پہلے اریسٹ ہوا ہے تو اس سال پہلے اریسٹ ہونے کا وہ جو سال ہے وہ 10 برسوں میں شامل ہو جائے گا. صحیح, فرام دا ڈے آف اریسٹ ہوتی ہے. اور یہ جو 6 مہینے ہیں یہ بھی ان 10 برسوں میں کاؤنٹ ہوں گے, کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو پھر سزا کس بات کی؟ تو وہ جو 10 برس ہے اس کو یہ تسلی ہو گئی مجرم کو کہ یہ بھی شامل کر لیں. یا تو ان 10 برس کے علاوہ 6 مہینے اور ہونے چاہیے تو پھر یہ سزا کاؤنٹ. تو یہ جو ہے وہ, لیکن بہرحال یہ اس میں یعنی اگر کسی کے پاس 3 اکاؤنٹ ہے, کوئی کسی گھر میں گھسا, اس نے وہاں ڈکیتی کی, ایک اس کے علاوہ کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا, ایک مرڈر کر دیا, جب یہ کر کے وہ نکل گیا تو کیا ہوگا, اس شخص کو 3 اکاؤنٹ سے نا جو سب سے بڑا اکاؤنٹ ہے اس کی سزا ملے گی, باقی 2 کی بھی ملے گی, تو ٹوٹل اسی میں انکلوڈڈ ہوگی. تو وہ الگ الگ نہیں ہوگی کہ ملا کے اتنی ہو جائے. تو یہ اس لیے کر لیا اس نے یہ حرکت کر لی ہے. صحیح. تو بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی. لال حویلی کا آپریشن شروع ہو گیا. اچھا, یہ جو دیکھیے لال حویلی سیل ہو گئی, اس کے دروازوں پر اب وہ نوٹس بھی لگ گئے. متروکہ وقف املاک بورڈ, آسان لفظوں میں یہ وہ سرکاری محکمہ ہے جو تاریخی عمارتوں کو سنبھالتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ایویکوئی ٹرسٹی. اب یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے تھے لال حویلی جو ہے وہ ہماری ہے, کیونکہ ایک تاریخی عمارت ہے تو یہ ہماری ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے نہیں یہ میری ہے. اور شیخ رشید صاحب اس بات کا ان کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ تمام ثبوت موجود ہیں. تو شیخ اس پہ پہلے بھی کیسز چلے ہیں, تو اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے نا کہ کس کے نام کون سا ڈاکیومنٹ, فرد کس کے نام, نقشہ کس کے نام, خریداری کے ڈاکیومنٹس کتنے, کب, کون سا خریدار, کب کیا شیخ رشید صاحب نے. یہاں جو خاتون بیٹھتی تھی پہلے بائی, اس بائی سے شیخ رشید صاحب نے کس نے لیا بائی سے, پھر شیخ رشید صاحب نے اس سے لیا, ان تمام ڈیٹیلز کو ڈالیں پھاڑ میں. اس وقت تو آسان یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ حراست میں گرفتار, غائب. شیخ رشید صاحب گمشدہ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, کیونکہ گرفتار ہوتا ہے بندہ تو وہ تو عدالت میں پیش ہوتا ہے نا, اور 24 گھنٹے میں پیش کیا تھا, پھر ہوتا ہے کہ جی یہ گرفتار ہے, انہوں نے گرفتار کیا, اس چارجز میں اس کو گرفتار کیا گیا اور عدالت نے اپنے مانو. گرفتاری تو نہیں, اغوائی ہے اب تک. وہ شیخ رشید صاحب گمشدہ ہیں, ٹھیک ہے. تو شیخ رشید صاحب جب گمشدہ ہیں تو ان کے ایک تو بھائی بھی گرفتار ہیں, ایک ان کے بھتیجے بھی گرفتار ہیں. ایک ان کے بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق, وہ غالباً وہ بھی روپوش ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں. جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت وہ غلط ہے. جو راول پنڈی کی انتظامیہ ہے, ضلع انتظامیہ, ان کو بھی تمام ثبوت دیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ شیخ رشید صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو نشانہ بنانے کے لیے شیخ رشید صاحب کو یہ کارروائی کر دی گئی ہے. کل رات میں اناؤنس ہو گئی تھی, جو ضلع انتظامیہ ہے وہ یہ کارروائی کرنے جا رہی ہے, متروکہ وقف املاک بورڈ کرنے جا رہا ہے. تو پولیس کی جانب سے صبح سے آپریشن اسٹارٹ ہو, پولیس کی جانب سے ان صحافیوں کو بھیجا جاتا ہے نا واٹس ایپ کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. ان سب کو پتہ چل گیا, تو انہوں نے کل رات میں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ ڈال دیا تھا کہ صبح یہ کارروائی ہو رہی ہے. چینلز نے خبریں چلا دی تھی کل رات میں 12 بجے کے آس پاس. صبح یہ لوگ پہنچ گئے صبح, اور پہنچ کے انہوں نے بڑی نفری لگا کے انہوں نے یہ کارروائی, کچھ یونٹس کو سیل کر دیا ہے, باقی آپریشن دروازے وغیرہ سب کرا کے بند کر دیا انہوں نے کہ لال حویلی شیخ رشید صاحب کی سیل ہو گئی. شیخ رشید صاحب ہوتے, میری جو متروکہ وقف املاک بورڈ ہے وہاں پر ایک سورس کے ذریعے بات ہوئی, تو میں نے کہی اب کیوں کیا ہے. کل شیخ صاحب کے موجودگی میں بھی کئی بار کرنے کی کوشش کی, تو شیخ صاحب جو ہے وہ عدالت سے ایک پرچہ لے کر آ جاتے تھے, کیونکہ کیس چل رہا ہے تو اسٹے لے کر آ جاتے تھے. کہنے اب کر دیا ہے تو اب کوئی آ نہیں سکتا, تو اس لیے کر کے بیٹھ گئے اطمینان سے. یہ اس لیے اس وقت ہوا ہے, وغیرہ وہ جو ڈیٹیل ہے نا, نام, پیپر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, شیخ راشد شفیق کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب ہمارے پاس ہے, ہم ان کی تسلی کرا چکے ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ شیخ صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے, جو شیخ راشد کو کرنا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ موقع تھا, اس لیے اس وقت کی کارروائی ہو گئی. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.